الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر آج ہم نے 22 اور 23 تلاوت کی ہے، 21 اور 22 تلاوت کی ہے، آیت نمبر 21 اور 22، اس کا ہم ابھی ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وما لہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں ہے، اور جو کوئی اسلام کا انکار کرے وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں۔ تو کفر کی کئی اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے کفر انکاری، اللہ کے احکام کا انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کفر عملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کفر تردد، شک والا کفر، تردد میں مبتلا ہو جانا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کفر نفاق، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ تو یہاں مراد کفر انکاری ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے احکام کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اتارا اس کا انکار کرنا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ایک جرم یہ کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ انبیاء کو قتل کرنا ہر حال میں ناحق ہے، کیونکہ اللہ جو بھی نبی بھیجتا ہے وہ نبی لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے آتا ہے، وہ نبی لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف جوڑنے کے لیے آتا ہے، وہ مخلوق کو امن کا راہ سکھاتا ہے، وہ تو مخلوق کو ہمیشہ صحیح راہ دیتا ہے، انصاف کی راہ دیتا ہے۔ تو جو بھی انبیاء پر ہاتھ اٹھائے، انبیاء کو قتل کا ارادہ کرے، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا من قتلہ نبی، جس کو نبی نے قتل کیا، او قتل نبی، یا جس نے نبی کو قتل کیا، تو وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا، کیونکہ جو نبی کو قتل کرے تو اس سے بڑھ کر اور جرم کوئی نہیں، کیونکہ نبی تو صلاح و فلاح کے لیے آتا ہے، نبی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، نبی تو لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے آتا ہے۔ نبی اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے بڑی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے، سب سے بڑی معزز اور محترم اور خاندانی شخصیت ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی نبی پر ہاتھ اٹھائے تو وہ سب سے بڑا جرم کرنے والا، اور جس کو نبی قتل کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی تو امن کے لیے آتا ہے، لیکن اس نے اتنا تو ستایا، اتنا تو اس نے بڑا جرم کیا کہ نبی بھی قتل پر آمادہ ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا قتل نبی، جس نے نبی کو قتل کیا، او قتلہ نبی، یا جس کو نبی نے قتل کیا، تو وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ اور لوگوں نے، یہود نے انبیاء علیہ السلام کو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک دن میں 43 نبی شہید کر دیے۔ مختلف علاقوں میں نبی آئے،
45 نبی شہید کر دیے، اور فرمایا کہ انہوں نے سب سے بڑا جرم کیا، اور یہ یہود کو یہ بات میراث میں ملی ہے انبیاء کا قتل کرنا، اور انہوں نے یہی قتل کی سازش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر نے ایک پروگرام بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ہمارے پاس آئیں گے، دیوار کے نیچے بیٹھیں گے، اوپر سے دیوار گرا دیں گے یا اوپر سے پتھر لڑکا دیں گے جس سے یہ شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ قتل انبیاء یہ یہود کو میراث سے ملی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم کرتے ہیں۔ انصاف، اللہ اس دھرتی پر انصاف چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دھرتی پر انصاف قائم ہو۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، فرمایا اے میرے محبوب تم بتا دو کہ میرا رب کہہ رہا ہے انصاف کرو، میرے رب کا حکم ہے انصاف کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ انصاف کے ساتھ ترازو قائم کرو، ترازو کا نظام انصاف سے بناؤ۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے مقام پر قال، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرنے والے ہیں، انصاف کو چاہنے والے ہیں۔ تو جو لوگ انصاف کو چاہتے ہیں ان کو قتل کرنے والے، یہ تیسرا جرم۔ تو انبیاء کو انہوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا، اور پھر ان کی پیروی کرنے والے لوگ اٹھے، تو حدیث پاک کے اندر 120 یا 170 تک کی تعداد ہے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو فرمایا کہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں ایک بات اور بھی کہتا رہوں، انصاف قائم کرنے والے ان کی نسلیں باقی رہتی ہیں، اور انصاف سے ہٹنے والے اللہ ان کی نسلیں مٹا دیتے ہیں۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اب جب وہ کربلا کے میدان کے اندر ہیں تو ان میں سے بچنے والا ایک ہی تھا، ایک فرد بچ گیا، اس سے اللہ نے نسل چلائی۔ آج تمہیں جگہ جگہ پر حسینی نظر آئیں گے، حسینی، کیونکہ انصاف کو قائم کرنے والے تھے۔ لیکن آپ کو کہیں بھی کوئی یزیدی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، اللہ نے سب کی نسل ختم کر دی، سب کی نسل برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو انصاف کو قائم کرنے والے وہ باقی رہتے ہیں۔ بائبل والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، خود ختم ہو گئے، اللہ نے ابراہیم کی نسل سے انبیاء چلا دیے۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کم و بیش 4000 نبی بھیجے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں امام الانبیاء بھیج دیا۔ تو اللہ نے انصاف کو قائم کرنے والوں کی نسلیں آگے بڑھا دی ہیں۔ تو انصاف کو قائم کرنے والے، ان کو قتل کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ یہ لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے دنیا اور آخرت میں سب اعمال بیکار ہو گئے، سب اعمال ضائع ہو گئے۔ جو انہوں نے دنیا اور آخرت میں عمل کیا اللہ کے نزدیک مردود ٹھہرا، وہ سب بیکار ہو گیا۔ فرمایا کہ وما لہم من ناصرین، چونکہ ان کے پاس عمل ہے نہیں تو قیامت کے دن ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال دنیا میں رہ کر اتنے بڑے جرائم کر کے ضائع کر دیے۔ تو اعمال کے مدار پر آخرت میں نجات ملے گی۔ تو اعمال ان کے پاس ہے نہیں، اعمال پر اللہ سفارش بھی قبول فرمائیں گے، اعمال پر مدد بھی ہوگی، اعمال پر نصرت بھی ہوگی، لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔